اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع صحت مند زندگی کے اسلامی اصول۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں ایک توانا مومن دین کو درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی باطنی صحت کے تعلق سے، باطنی صفائی کے تعلق سے، باطنی تربیت اور تعمیر کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک ظاہری تعمیر، ظاہری صحت یا ہمارے بدن کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، ہمارا وجود کس کس چیز کا متقاضی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے۔ رائے گانی سے مراد یہ کہ میں وہ کام کروں جس سے میرے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی شراب نوشی، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مملکت خداداد، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں کثرت سے شراب نوشی اور بڑھتی جا رہی ہے روزانہ۔ یہ کراچی کی حدود میں 150 سے زیادہ شراب خانے، ہمارے نوجوان لڑکے اور بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو طالبات ہیں وہ تک جاتی ہیں، اور یہ ہم جا کر خود دیکھ کر آئے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ سگریٹ نوشی سے صحت خراب ہوتی ہے، لیکن بے تحاشا سگریٹ نوشی کی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ قرآن کریم کی آیات اس معاملے میں، اس موضوع کے حوالے سے ہمیں کیا کیا درس دے رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود، آپ کو قوی اور امین، قوی امانتدار تو آپ ہیں، اور پھر قوی جثہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اس شان سے کر رہے ہیں کہ یہ بچے ایک مجاہد پیدا ہوں، ان کے اندر سختیاں جھیلنے کی صلاحیت ہو، ان کی اچھی صحتیں ہوں۔ ہمارے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے لاڈ پیار میں وقت لگا دیتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کا اے سی اگر خراب ہو گیا تو ان کے اے سی کو فوراً ٹھیک کرا لیا جائے۔ یہ نوجوان نسل ہماری، ان کو شدت ان سے برداشت ہم نہیں کرواتے۔ یہ کیا بات ہے؟ دین کا تقاضا کیا ہے؟ دین کو کیسا نوجوان مطلوب ہے؟ دین کو کیسا مسلمان مطلوب ہے؟ یہ تمام باتیں ہم سیکھیں گے۔ کچھ باتیں ہم صفائی کے حوالے سے بھی کروائیں گے کہ صحت کا، اچھی صحت کا صفائی سے کیا تعلق ہے۔ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، میرے بدن کی صفائی ہوگی تو میری صحت اچھی ہوگی۔ میرے گھر کی صفائی، گھر کے اندر خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ گھر کا کوڑا میں نکال کر محلے میں کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دوں۔ میرے محلے کی، میرے معاشرے کی، میری ریاست میں صفائی ستھرائی کا خیال ہو تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود پائے۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس تعلق سے ہم پوچھیں گے کہ تعلیم کریں ہمیں محترم شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف، میں کیا تعارف کرواؤں آپ کا۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ حسب روایت آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے، ہمیشہ کی طرح۔ ڈاکٹر صاحب مفسر قرآن ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس طرح قرآن کریم کو آپ سمجھاتے ہیں ہمیں، یہ آپ کا خاصہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت 247، 247۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ درست جواب 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ تین آپشنز، جنگ بدر یا جنگ احد یا جنگ خندق۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا کوئی سوال یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب آپ دینا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ارشاد فرمائیے کہ یہ انسانی صحت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ہمارا دین اس تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمایا، صحتک قبل مرضک، اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو اپنی صحت کو غنیمت جان۔ صحت بہتر رہے تو تمام انسانی اعمال انسان بخوبی بجا لا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جتنی ظاہری شکلیں ہیں وہ بھی صحت مند زندگی میں ہی انسان بجا لا سکتا ہے۔ حج بھی یقیناً تبھی کر پائے گا جب وہ صحت مند ہوگا، روزہ بھی تبھی رکھ پائے گا جب وہ صحت مند ہوگا، نماز بھی تبھی پڑھ پائے گا صحیح طور پر جب وہ صحت مند
اور تندرست اور توانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے انسانوں کے حقوق بھی تب ہی احسن طریقے سے سر انجام دے پائے گا جب وہ صحت مند ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن تنگ دستی کے ہوتے ہوئے بھی صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی سب صحت مند زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں اور دینی ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قرآن کریم کی جو دوسری وحی ہے اس میں بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 6 احکام ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کریم کی پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات نازل فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور ذات کریمہ پر، اور دوسری وحی جو فترت وحی کرنے کے زمانہ گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 6 آیات ہیں، اور ان میں 6 احکام آرڈر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمائے، اور ان میں طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے اور صحت مند زندگی کے حوالے سے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی ذرا غور کیجئے، فرمایا قم فانذر، اے حبیب اب آپ کھڑے ہو جائیے، اب آہستہ اور کسی پوشیدہ انداز میں دعوت و تبلیغ کا وقت گزر گیا، اب آپ میدان میں اتریں، فانذر لوگوں کو خبردار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج سے لوگوں کو ڈرائیے اور خبردار کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اقرار پہلے کی طرح کرتے رہیے، جاری رکھیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، پاکیزہ رکھیے، طہارت کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ وہ بدلے میں بڑھا کر دے گا، چونکہ اگر بدلے میں بڑھا کر نہیں دے گا تو جو احسان کرنے والا ہے وہ ذہنی مریض ہو جائے گا اور گویا اس نے خود کو صحت مند زندگی سے نکال دیا، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ تعالیٰ کے رب کے لیے اپنے رب کے لیے صبر اور استقامت کا اور حوصلہ مندی کا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کیجئے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ صحت مند زندگی کے لیے سب سے پہلی بات جسے ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور جو فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ ہے فکری طور پر انسان صحت مند ہو۔ یعنی سب فکری صحت بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر فکر میں حسد موجود ہے، اگر فکر میں حرص موجود ہے، اگر فکر میں اور سوچ میں ہوس موجود ہے، تو یہ تینوں بیماریاں انسان کو فکری حوالے سے بیمار کر کے رکھ دیتی ہیں، اور ذہنی بیماری کا شکار انسان کبھی بھی صحت مند انسان نہیں کہلا سکتا۔ اگر یہ حسد ایک آگ ہے جس آگ میں سب سے پہلے انسان خود جلتا ہے اور حسد کر رہا ہوتا ہے اور غصہ کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کے تمام اعضاء ایک طرح سے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور مضمحل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے فکری حوالے سے صحت مند ہونا چاہیے، اس کے فکر میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں پاکیزگی ہو، طہارت ہو، حوصلہ مندی ہو، جرت مندی ہو، غیرت ہو، اور حسد، بغض اور کینہ اور حرص اور ہوس، ان بیماریوں سے اور ان گندگیوں سے اور ان آلائشوں سے اس کی فکر پاک ہو۔ اور دوسری بات جو ضروری ہے وہ ماحول کی پاکیزگی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ماحول کا پاک رہنا، صاف ستھرا رہنا، فضائی آلودگی سے اپنے ماحول کو بچانا۔ دیکھیے زمین کو آلودہ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے قضاء حاجت سے روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں ان راستوں، ان گزرگاہوں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود انسانوں کو فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عموماً عذاب قبر کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، اور ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے جیسے فضائی آلودگی سے اپنے ماحول کو بچایا جائے، ویسے ہی شور سے ماحول کو بچانا، شور، مسلسل شور، گاڑیوں کا، ہارنوں کا اور ساؤنڈ سسٹمز کا مسلسل شور، نتیجہ کیا ہے؟ انسان ذہنی حوالے سے بیمار ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا، نماز میں نہ زور زور سے چلانا ہے اور نہ بہت آہستہ کہ پتہ ہی نہ چلے، بلکہ میانی چال اور میانی روش جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور قرآن کریم نے اس نصیحت کو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں میانہ روی ہو، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، پست رکھ، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، چلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے، وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، آوازیں مسجدوں میں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جھگڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین جو آواز ہے وہ گدھے کی ہے، اور وہ خوب چلاتا ہے لیکن اس کا چلانا یعنی شور مچانا اور شور کو رواج دینا اپنے معاشرے میں، وہ گاڑیوں کا شور ہو، وہ مسلسل ہارن بجانے کا، یعنی لوگ سواریوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہارن بجائے جا رہے ہیں، اور غصہ نکالنے کے لیے ہارن بجائے جا رہے ہیں، اور خوشی کے اظہار کے لیے ہارن بجائے جا رہے ہیں، اور نہ ہسپتالوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نہ مساجد کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اور ساؤنڈ سسٹمز کے ذریعے سے پورا محلہ ایک صاحب کے گھر کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اور شام کو آئے ہیں خیر سے، رات کو 1 بجے 2 بجے یا 12 بجے اور اتر کر گیٹ کھولنا برداشت نہیں کر رہے بلکہ ہارن بجا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحت مند زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے بعد پھر عوامی گزرگاہوں، عوامی اجتماعات کو پاکیزہ رکھنا صحت مند زندگی کے لیے ضروری۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے اس بات کا عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے تم نے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے۔ گھر کو صاف یعنی عوامی اجتماع جہاں ہو اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ جو لوگ پیاز کھا کے اور لہسن کھا کے اور ان کے منہ سے بو آ رہی ہو وہ مسجد میں نہ آئیں، یعنی حکماً فرمایا کہ ایک زمانے تک جمعے کا غسل جو ہے وہ واجب قرار دیا تاکہ لوگ پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو کر آئیں، اور خوشبو لگا کر آنے کو پسند کیا، اور فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، تم پر مسواک کرنا لازم ہے تاکہ جب تم عوامی اجتماع میں بیٹھو تو لوگ تمہاری وجہ سے بیماریاں ان میں نہ پھیلیں۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو متعدی بیماری ہے تو اتنے عرصے کے لیے آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تاکہ تکلیف پھیلے نہ۔ یہ ساری کی ساری ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاشرے کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مسجد قباء کے نمازیوں کے لیے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں وہ نمازی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خود صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آ گئی گھر کی باری۔ گھر کے بارے میں کیسی خوبصورت ہدایت دی۔ میں سب ناظرین سے یہ درخواست کروں گا، خدا را اپنے محلوں کو صاف رکھنے کے حوالے سے ہم خیرات کے لیے، صدقے کے لیے
ٹیڈی بکرا دینا پسند کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مزدوروں کے اڈے پر چلے جاؤ, وہاں سے ایک بندہ لے لو اور اسے کہو کہ یہ میرے گھر کے پاس جو خالی پلاٹ ہے اس کو تم نے صاف کرنا ہے اور گڑھا کھود کے گندگی اس میں چھپا دینی ہے اور اوپر مٹی ڈال دینی ہے, اور شام کو میں تمہیں اجرت دوں گا. اگر صدقے کی نیت سے ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ اس سے بہتر قبول ہوگا جو وہ ٹیڈی بکری کی صورت میں دیتے ہیں. اور گھروں کے بارے میں کیا خوبصورت ہدایت فرمائی, فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ گھروں کو اندر سے تو صاف رکھتے ہیں لیکن ایک گرد و پیش گھر کا صاف نہیں رکھتے. تم نے گھروں کو اندر سے بھی صاف کرنا ہے اور گرد و پیش گھر کا جو ہے ارد گرد اس کو بھی صاف رکھنا ہے. ہم اندر کھڑے صفائی کر کے شاپنگ بیگ میں گند ڈال کے اندر سے ہی باہر پھینک دیں اور گلی میں کسی کے سامنے گر جائے یا گزرتے ہوئے آدمی کے سر پر گر پڑے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور مسلمانوں کا تو کجا, اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ گھروں کو اندر سے بھی صاف رکھنا ہے اور باہر سے بھی صاف رکھنا ہے تاکہ معاشرے میں صحت مند زندگی رواج پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہ گھر تو صاف ہو گیا لیکن گلی گندی ہو گئی, ایسا نہیں کرنا ہے. بہت ساری باتیں یہاں پر آئیں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل تفصیل کے ساتھ گفتگو عطا فرمائی. اب یہاں پر دو باتیں, ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے اشارتاً گفتگو کی, میں چاہ رہا ہوں اس پر گفتگو آپ مزید فرمائیں. جسمانی صحت کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور ذہنی صحت کی بھی بات فرمائی, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جسمانی صحت اگر ہماری بہت اچھی ہو گئی یعنی ہم بظاہر قوی ہو گئے اور جسہ ہمارا بڑا مضبوط ہو گیا تو ہم وہی ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان مطلوب ہے. لیکن ذہنی صحت کا بھی ٹھیک ہونا یعنی اللہ کی جانب جو میرا رخ ہے اس میں کوئی کجی نہیں آئے, ذہنی اعتبار سے بھی میں مکمل فٹ رہوں, اس جانب کو اشارہ فرمائیے اور پھر ذرا موضوع کو کھولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انیس صاحب دیکھیں, انسان دراصل دو باتوں کا مرکب ہے. یعنی ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق انسان نیرا حیوان نہیں ہے, صرف جسم کا بنا ہوا ایک پتلا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے. تو یہ انسان دو باتوں کا مرکب ہے, اور اگر وہ اس روح کو سنبھالے اور اس روح کے تقاضوں کو جانے اور اس روح کے تقاضوں پر عمل کرے تبھی وہ اللہ کی نگاہوں میں اشرف المخلوقات ہوگا. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا وہ اسی اشارے کے لیے کہ فرشتوں کو جھکایا کہ اس اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا پھر سجدہ کرایا گیا ہے. حاصل کلام جس کو آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے فکری پاکیزگی کہا, اس کو ہم باطن کی بھی پاکیزگی کہہ سکتے ہیں, اس کو روح کی بھی پاکیزگی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے وہ اہل قباء کے تعلق سے آیت کا ذکر کیا. قرآن جہاں طہارت کا یوں ذکر کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. گویا جسمانی طہارت اور پاکیزگی سے پہلے اپنی روح اور اپنے باطن کی پاکیزگی کا ذکر آ رہا ہے, یعنی توبہ کے ذریعے سے. تو اللہ نے توبہ کے ذکر پہلے کیا اور طہارت جس کو ہم ظاہری طہارت ہے اس کا ذکر بعد میں کیا, اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ یہ موضوع شاید کچھ بات نہ ہو سکے اس پر, کہ جب میرے اللہ محفوظ رکھے جب ہمارے دل میں کہیں بغض پیدا ہوگا, حسد پیدا ہوگا, حرص, یہ باطن کی بیماری ہے, اس باطن کی گندگی کا لازماً اثر میرے ظاہر کے جسم اور ظاہری صحت پر بھی آتا ہے. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ تیش میں آ کر, غصے میں آ کر انسان کا بلڈ پریشر جو وہ ہائی ہو جاتا ہے, اللہ معاف رکھے بعض اوقات وہ ہارٹ اٹیک تک بات چلی جاتی ہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برین ہیمریج تک معاملہ چلا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب تو بنتے ہیں وجہ, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ باطن کے اندر یہ جو گندگی ہے باطنی بیماریوں کی, اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے نتائج ہمارے ظاہر کی صحت کی خرابی تک بھی پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوب سے باطن, جی, تو یہ جو خوب سے باطن ہے اس کی تطہیر کیسے ہو؟ اسی کے لیے قرآن نے تزکیے کا لفظ ہمیں عطا کیا ہے. مشکل ہو گیا ذرا تزکیہ, ذرا آسان سہل الفاظ میں کرتا ہوں. تزکیہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پاک کر لیا, میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ, اور ناکام ہوا جس نے اس کو برباد کر ڈالا. یہ تزکیے کا عمل کیا ہے؟ سادہ سی ایک مثال ہے. ایک مالی ہے یا آپ اور ہم گھر میں پودا لگاتے ہیں تو ہم کھاد بھی فراہم کرتے ہیں,
ہم اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں. البتہ جس پودے کو ہم پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں اس پر اگر پیلے پتے لگ جاتے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. کچھ کانٹے ہوتے ہیں جھاڑیوں اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ دونوں کام ضروری ہیں. یعنی ایک پودے کی ترقی میں جو شے رکاوٹ بنے اس کو دور کرنا اور جو اس کی نشو و نما کے لیے معاونت فراہم کرے وہ اس کو فراہم کرنا. اب بندے کا تزکیہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا تزکیہ کیا ہے؟ اس روح کی ترقی کہ بندہ کل اللہ اعلان فرما دے اس کے لیے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ مقصود ہونا چاہیے نا کہ اللہ اعلان فرما دے کہ اطمینان والی روح یا نفس لوٹ آ میری طرف، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ایک بندہ مومن کا مقصود ہونا چاہیے کل اللہ مجھ سے راضی ہو کر اپنا بندہ مجھے کہہ دے اور اپنی جنت کا اعلان کر دے. اس مقصود کو پانے کے لیے مجھے اپنی روح کو ترقی دینی ہے. اب وہ تمام اعمال اور امور جو اس روح کی ترقی کے لیے ضروری ہیں ان کو انجام دینا ہے. سادہ الفاظ میں کہیں تو ایمان اور نیک اعمال کو انجام دینا. سادہ الفاظ میں کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دینا. سادہ الفاظ میں کہیں اللہ کی مرضیات، اللہ کی رضا والی چیزوں پر عمل درآمد کرنا. اور اس روحانی ترقی میں جو باتیں رکاوٹ بن رہی ہیں پیلے پتوں کی طرح اور کانٹوں کی طرح اور جھاڑیوں کی طرح، ان رکاوٹوں کو دور کرنا. وہ کیا ہے جن سے میرے رب نے مجھے منع کیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع کیا. وہ جو منکرات ہیں، وہ جو نافرمانی کے کام ہیں، کچھ کا ذکر آپ نے بھی کیا، شراب کا اس قدر کثرت سے پیا جانا، اور بھی گناہوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو حاصل کلام اس باطن کے حوالے سے کلیئرٹی رہے کہ میری اصل کامیابی کیا ہے کہ یہ میری روح ترقی پاتی چلی جائے. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، یہ اس کی ترقی کا ذریعہ، اور جن کاموں سے روکا گیا ان کو ترک کر دینا، یہ اس کی ترقی کا ذریعہ. اور اسی میں بندے کی کامیابی ہے. سادہ الفاظ میں اس کو تزکیہ نفس کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دین کو مطلوب ہے اور دین کو ایک تندرست مومن مطلوب ہے. بالکل. دین کو یہ تندرست مومن، توانا مومن، ضعیف مومن کے مقابلے میں کیوں مطلوب ہے؟ جی اچھا، ایک بات کا یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ آج ہماری گفتگو کا زیادہ رخ مظاہر کے اعتبار سے جسمانی صحت کے حوالے سے کہ ایک امتی، ایک صحت مند تندرست امتی امت کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے یا ایک بیمار لاغر کمزور امتی؟ ارشاد. ہاں دیکھیے، جیسے آپ نے حدیث کا ذکر کیا کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں. یہ دونوں اعتبارات سے ہے. یہ باطن کے اعتبار سے بھی ہوگا قوی مومن جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا توکل اللہ پر ہوگا، جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں گی، جس کو خوف ہوگا تو صرف ایک ذات کا، اللہ کا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ اس کے باطن کا قوی ہونا ہے. اور اس کے ظاہر کا قوی ہونا، آج آپ نے آیت تلاوت کی ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، جناب طالوت کا ذکر آ رہا ہے. وقت کے پیغمبر نے اللہ سے التجا کی تو اللہ نے جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کروا دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا اور جسم بھی عطا فرمایا. گویا جس ذمہ داری پر ان کو ڈالا جا رہا ہے، سپہ سالاری کی ہو، بادشاہت کی ہو، اس کے لیے علمی قوتوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور جسمانی قوتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا، مشہور واقعہ ہے وہ 2 لڑکیوں کا ذکر جو حیا کا پیکر بھی بنی ہوئی تھیں. اور انہوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد صاحب سے کیا کہا، ابا جان جس کسی کو آپ رکھنا چاہیں اجرت پر تو وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یعنی قوت ہے، صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں اور امانت داری. بعض اوقات انیق صاحب لوگ کلیور مائنڈڈ بھی ہو جاتے ہیں، اگر صلاحیت کے ساتھ امانت داری کا وصف نہ ہو تو صلاحیت غلط بھی استعمال ہو سکتی ہے. خیر، تو وہاں قوی کا ذکر آ رہا ہے. قرآن حکیم میں 40 برس کی عمر کو بلوغت کہا گیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا آج ہمارے بچے کس طرح پالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن نے اشدہ کا لفظ استعمال کیا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جہاں تک کہ جب وہ شدت کو پہنچا، قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا. آگے پھر اس کا تذکر آتا ہے کہ وہ ایک نیک بندے کی دعاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے. احادیث کی طرف ہم جاتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کئی اعتبارات سے اس جسم کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا. ایک صحابی کے بارے میں ان کی خاتون، ان کی زوجہ کی شکایت پہنچی، رات کو قیام میں کھڑے رہتے ہیں، دن میں جو ہے وہ روزے رکھتے رہتے ہیں، ایک اپنے حقوق کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلوایا اور فرمایا کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو. کہا جی میں تو ایسا کرتا ہوں. فرمایا کہ لا تفعل، ایسا نہ کرو، ان لعینک علیک حق،
وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، گویا اس کو بھی آرام دو. البتہ یہ قوی مومن کیوں مطلوب ہے، یا اس جسمانی قوت کا موجود ہونا، جسمانی صحت کا موجود ہونا، اس وجود کو بھی اگر میں آرام دوں تو ایک تو یہ کہ اس کا حق ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا، اور آرام پانے کے بعد یہ میری توانائی بحال ہو جائے تو اس توانائی کو رب کی رضا کے لیے، اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے استعمال کروں گا. اس واسطے اس جسم کو، اس آنکھ کو آرام دینا بھی ضروری ہے. پھر کئی اعتبارات سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اب ہم براہ راست جسمانی صحت پر ہی آ رہے ہیں، فزیکل فٹنس پر اللہ کے رسول نے زور دیا. میں اس بحث میں نہیں جا رہا، گو کہ یہ ایک سیکنڈری نوعیت کے فوائد ہیں، لیکن ہیں. نماز سے بھی آپ کو فزیکل فٹنس ملتی ہے، روزے سے بھی آپ کو فزیکل فٹنس ملتی ہے. گو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے رب کے حکم کی وجہ سے، مجھے نماز ادا کرنی رب کا حکم مان کر، ہاں یہ ضمنی بینیفٹس بھی مل ہی جائیں گے. جیسے ایک صحابی نے وہ کھڑکی سی بنائی، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں بنائی؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہوا آئے گی. آپ نے فرمایا کہ تم نیت کرو کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی. تو یہ بینیفٹس ملیں گے مجھے اور انشاءاللہ اور آپ کو بھی، لیکن ان بینیفٹس کے لیے نہیں، رب کے حکم کی خاطر مجھے ان عبادات کو بجا لانا ہے، تو ان کے بھی یہ ظاہری فوائد مجھے ملتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مختلف اعتبارات سے موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو تیر اندازی کرنے کا سکھایا، آپ نے ان کو تیراکی کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یعنی وہ ریس کروائی جس کو ہم دوڑ لگانا کہتے ہیں، اور گھڑ سواری اللہ کے رسول نے آپ نے پسند فرمائی ہے. اور اجازت دیجئے گا، اماں عائشہ کے ساتھ آپ نے 2 مرتبہ دوڑ بھی لگائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک گھریلو پہلو ہے، پھر کبھی اس پر بات کریں گے. وہ اس ظاہر کی فزیکل فٹنس پر آپ نے زور دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے کھانے کے بارے میں تعلیمات عطا فرمائی. ایک تو وہ حلال و حرام کے مباحث ہیں، اس میں ایک اشارہ میں کر دوں. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا مشینری بنائی ہے، کیا اس کے فائدے کے لیے، کیا اس کے نقصان کے لیے. اللہ نے جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن امور سے روکا یا حرام قرار دیا جن چیزوں کو، وہ ہمارے فائدے کے لیے، جیسے کہ شراب سے روکا ہے، سور سے روکا ہے، اور چیزوں سے بعد میں بات کیے لیتے ہیں. تو اللہ نے بھی ہمارے فائدے کے لیے کچھ باتوں کو ہم اس سے روک دیا ہے، تو ان میں بھی ہماری جسمانی صحت کا فائدہ ہے. کھانے پینے کے معاملات میں آ جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کھائے تو اس طرح کہ ایک حصہ 1/3 اس کے کھانے کے لیے ہو، 1/3 اس کا پینے کے لیے ہو، اور 1/3 وہ سانس لینے کے لیے بھی جگہ کو چھوڑ دے. آج جو ہمارا حال ہے، یعنی انورٹڈ کاما آل یو کین ایٹ، اور مڈ نائٹ ڈیلز اور ایوننگ ڈیلز، اور فرائیڈے کی یہ ڈیل، سیٹرڈے کی وہ ڈیل، اور جناب پورے کے پورے چینلز، پورے کے پورے میگزینز، لگ رہا ہے کہ کھانے پینے کے سوا کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرمانے کہ 1/3 حصہ چھوڑ دو تاکہ سانس لینا بھی تمہارے لیے ممکن ہو سکے. آپ نے فرمایا کہ مومن 1 ہاتھ بھر کھاتا ہے اور کافر جو وہ 7 ہاتھ بھر کے کھاتا ہے. اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ کھانا بندہ اس وقت کھائے کہ جب بھوک شدید محسوس ہو، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے یعنی بالکل آخر میں، اس وقت کھانے کو چھوڑ دیں. اس کے بڑے فوائد ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں عید کے دن کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ حبشی غلام کرتب دکھا رہے تھے. اس طرح کی فزیکل اور بڑا مشہور واقعہ ہے. اما عائشہ نے بھی دور کھڑے ہو کر اس واقعے کو دیکھا ہے، مشاہدہ فرمایا. عید کا دن ہے، علماء نے اس پر کافی گفتگو بھی فرمائی. تو یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھائی دیتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے تاکہ فزیکلی بندہ مومن جب مضبوط ہوگا. اور آپ نے کیا خوبصورت بات کہی، اس بندے کو تو مجاہدانہ تربیت سے گزرنا ہے، جس کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونا ہے، جس نے باطل کا قلع کما کرنا ہے اور حق کا بول بالا کرنا ہے، اس کو جسمانی طور پر بھی توانا ہونا ضروری ہے. یہ ہمیں تعلیم اللہ کے پیغمبر، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. خاص طور پہ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے آرام طلبی کا عادی بنا دیا ہے. ذرا سی بات ان کی آ جائے تو ہم پریشان ہو جایا کرتے ہیں. بھائی ان کو تربیت دو، کبھی بھوک کی بھی تربیت دو، کبھی ان کو سخت حالات کو برداشت کرنے کی بھی تربیت دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پیر چلانے کی تلقین فرما رہے ہیں تاکہ یہ مشقتوں کو جھیلنا ان بچوں کے اندر پیدا ہو. معاف کیجئے گا انتہائی معذرت کے ساتھ، جو آج برائلر مرغی کی صورتحال ہے نا، آج ہماری نسل بھی کچھ اسی طرح کی ہے. ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی ایک 60 برس کا بوڑھا ہے یا 65 برس کا بوڑھا ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ایک 22 برس کا نوجوان یا 20 برس کا نوجوان وہ ہانپنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے تو معاف کیجئے گا وہ برائلر مرغی کی شکل و صورت یاد آتی ہے.
اللہ اکبر. اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ زندگی میں سادگی شامل ہونی چاہیے، اس تعلق سے کچھ آپ فرمائیے. اور پھر میں نے ایک بات اور یہ بھی رکھی تھی شیخ صاحب کی خدمت میں کہ ایک صحت مند امتی درکار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس دین کو ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں وہ کیوں درکار ہے؟ پھر ٹو ڈوز کے حوالے سے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، وہ ایک روڈ میپ میں چاہتا ہوں وہ آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک صاحب، صحت مند زندگی کے لیے جہاں محترم شیخ صاحب نے بہت سے پہلو ارشاد فرمائے ہیں، خوراک کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. لیکن ایک تناسب کے ساتھ اگر تم کھاتے رہو گے تو ساری عمر ان نعمتوں سے متمتع ہوتے رہو گے، فائدہ اٹھاتے رہو گے. لیکن اگر تم نے اپنا کوٹا زیادہ کھا کے پورا کر لیا تو پھر عمر کے ایک مرحلے میں ایسے سٹیج پر ایسے پہنچو گے کہ بہت سی نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے. نہ چینی کھا سکو گے، نہ میٹھا کھا سکو گے، نہ نمکین چیزیں کھا سکو گے. یعنی گویا ایک تناسب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا. اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حکیم صاحب آئے اور پورا مہینہ انہوں نے دکان اپنی کھولی اور وہاں بیٹھے رہے، لیکن دکان بڑھانے پر مجبور ہوئے اور دکان کو ختم کرنے پر مجبور ہوئے اور جانے لگے. تو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ جی مہینے بھر میں کوئی یہاں ہمارے پاس مریض نہیں آیا. تو ان کو بتایا گیا کہ مریض اس لیے نہیں آیا کہ یہ لوگ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں. اللہ، یہ ایک تو یہ کہ بھوک جب شدت سے محسوس ہو تب کھاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ بھوک ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی زندگی جینے کے لیے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں جینا ہے. اللہ. میں ایک بات بہت ضروری جو پہلے میں عرض کر رہا تھا ماحول کے حوالے سے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زمین کو، بلکہ فرمایا کہ اپنے دسترخوانوں کو سبزے کے ساتھ سجاؤ. تمہارے کھانے میں سبزیاں ہوں، تمہارے کھانے میں لحمن طریہ مچھلی ہو یعنی وائٹ میٹ ہو، تمہارے کھانے میں جو تم کھا رہے ہو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وہ صرف حلال ہی نہ ہو بلکہ طیب بھی ہو. جب آپ حلال چیزوں میں ملاوٹ کر دیں گے، دودھ میں ملاوٹ کر دیں گے، مرچوں میں ملاوٹ کر دیں گے، ہلدی میں ملاوٹ کر دیں گے، چاولوں میں ملاوٹ کر دیں گے، حتیٰ کہ آٹے میں ملاوٹ کر دیں گے نعوذ باللہ، تو وہ حلال تو اگرچہ رہا لیکن طیب نہ رہا. جبکہ قرآن کریم میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، جو تم نے کھانا ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. ماحول کے حوالے سے میں ایک بات ضرور ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کو زیادہ سے زیادہ پولوشن سے پاک کرنے کے لیے یہ ٹائر جلانا احتجاج کے موقع پر جس سے ساری فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اور اپنی آبادی کے کوڑے کو آگ لگا دینا جس سے ساری فضا مسموم ہو کے رہ جاتی ہے، اس سے ہم کب باز آئیں گے؟ ہم کب رکیں گے؟ احتجاج کے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جو انسانی صحت کو متاثر نہ کر رہا ہوں، نظام زندگی میں تباہی نہ لا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر پودے لگاؤ، بلکہ اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جو شخص زمین پر کوئی پودا لگاتا ہے اور اس کے پروان چڑھنے تک اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سایہ دار یا پھلدار درخت بن جاتا ہے، اس کے سائے تلے کوئی انسان یا حیوان راحت پاتا ہے، یا اس کے پھل سے کوئی انسان یا جانور یا پرندے وہ رزق حاصل کرتے ہیں، جب تک وہ سایہ دار درخت اور پھلدار درخت موجود رہے گا اس کے نام عمل میں لیکھیاں لکھی جاتی رہیں گی. بلکہ پھلدار درخت کے بارے میں فرمایا کہ جتنے پھل اس پر لگیں گے اور وہ کوئی چپکے سے غائب کر لے یا پرندے کھائیں یا اس سے کوئی بھی رزق حاصل کرے، ہر ایک پھل کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور فرمایا لوگو اگر تم دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے،
ذرا غور کیجئے کتنی خوبصورت بات. فرمایا اگر تم یہ محسوس کرو کہ قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک نسلہ یعنی پودا موجود ہو تو اس سے پہلے کہ قیامت تم تک پہنچے پودا زمین میں لگا دو. شجرکاری پتہ ہے دیکھیے. یعنی کیا خوبصورت بات کیا ہے. بات ہے. سبحان زمین اللہ. کو گرینری سے بڑھانا، سبحان زمین پر سبزہ لگانا، گھاس، یعنی لوگ بعض ملکوں میں لوگ گھاس پر نہیں چلتے جوتے پہن کر احتراماً. جی ہم جناب کوئی پرواہ نہیں کر رہے، درختوں کو کاٹ رہے ہیں بری طرح سے، آہستہ آہستہ جنگلات کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. جنگلات کو بڑھانا، میں تو گھروں میں کہوں گا، چھوٹے گھروں میں بھی گملوں میں ایسی سبزیاں لگائیں، سبحان اللہ. ایسے سلاد لگائیں اور پودینہ لگائیں اور دھنیا لگائیں، یعنی سبزے کو پھیلائیں. ٹھیک. اور خوراک کے لیے، صحت مند خوراک کے لیے پودینے اور ادرک کی چٹنیاں، اور یہ جو سادہ خوراک ہے. باربیکیو کا آہستہ آہستہ ہمارے ہاں رواج پڑ رہا ہے. بالکل ڈائریکٹ کوئلوں پر پکانا، ڈائریکٹ کوئلوں پر کباب بنانا اور ڈائریکٹ کوئلوں پر گوشت رکھنا اور اس کو پکانا، تو کاربن تو اس کے اندر داخل ہو رہا ہے. جی حکماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 9 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے آگ اور اس کے درمیان جو آپ باربیکیو بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کیا رواج ہم دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں صحت مندانہ زندگی کے خلاف. پھر ہم نے جو روٹین بدلی ہے خوراک کے حوالے سے، جی. خوراک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ غذائیت سے بھرپور چیزوں کے ساتھ کرو، اور غذا جو اچھا ناشتہ کرتے ہیں، جو بھرپور ناشتہ کرتے ہیں مناسب حد تک اور غذائیت سے بھرپور چیزوں کے ساتھ، شہد کے ساتھ، مکھن کے ساتھ اور اسی طرح سے کھجور کے ساتھ، تو وہ سارا دن اپنی کارکردگی بہتر انداز سے سر انجام دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو ناشتہ نہیں کرایا جاتا، میکسیمم 1 گلاس دودھ کا ان کو پلا کے سکول بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر دوپہر کو کیا صورتحال ہے؟ دوپہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ دیر تم آرام کر لوگے تو تم سے یہ قیلولہ جو ہے وہ تمہارے لیے صحت کا ذریعہ ہوگا اور رات کو پچھلے پہر اٹھنے کا ذریعہ ہوگا. اسی طریقے سے انیق صاحب میں یہ بات عرض کروں کہ یہ پرندے ہمارے استاذ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا تو اس کو قبر بنانے کے لیے کوے نے آ کے سکھایا تھا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ کہ کیسے اس کی لاش کو کیسے چھپانا ہے. مردہ کوے کو زمین کھود کے اس میں نیچے ڈالا اور اوپر مٹی ڈالی. کوے یہ نہیں، پرندے ہمارے استاد ہیں. چڑیاں صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں، جی اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہیں. کوئل، جتنے پرندے ہیں آپ دیکھ لیجئے، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صبح سویرے ہی اٹھ کر کام پر اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں. اور شام پڑتے ہی وہ واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم بھی اپنے ان استاذوں سے یہ سلیقہ سیکھیں کہ دن کی روشنی سے ہی کام کا آغاز کریں اور دن کی روشنی جب سورج کی روشنی ختم ہو اپنے کام کو سمیٹ لیں، تو یقین کیجئے یہ جتنے بحران صحت مندانہ زندگی کے حوالے سے ہیں یا معاشی حوالے سے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے اور پھر یہ کہ طہارت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی تو ایمان کا نصف ہے. صفائی اور پاکیزگی ایمان. فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، جی فتمزمز، وہ کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ سے جتنے اس نے گناہ کیے تھے وہ سارے کلی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. اذا استنشقا، جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو ناک کے ذریعے سے جتنے اس کے گناہ سونگنے کے نتیجے میں ہوئے تھے وہ جھڑ جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ پلکوں کے ساتھ، یعنی چہرہ پورے کا پورا آنکھوں سمیت جو گناہ ہوا وہ جھڑ جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے تو بازو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سر مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے تو سر میں اور کانوں سے سنے ہوئے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں. پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں سے ہونے والے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں. اور پھر جو عبادت کرتا ہے وہ تو ایک طرح سے اس کا اضافی عمل ہوتا ہے جس پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں.
اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ایک نشانی سے پہچانوں گا. جی. یعنی طہارت کا اندازہ کیجئے کہ وضو بہترین ذریعہ ہے طہارت کا. سبحان اللہ سبحان طہارت حاصل جو بندہ 15 مرتبہ کلی کرتا ہے، 15 مرتبہ ناک صاف کرتا ہے، 15 مرتبہ اپنی انگلی کان میں ڈالتا ہے اور 15 مرتبہ اپنے سر کے بالوں کو گیلا کرتا ہے مسے کے ساتھ اور 15 مرتبہ اپنی انگلیوں میں خلال کرتا ہے پاؤں کی اور ہاتھوں کی، وہ کیسے بیمار رہ سکتا ہے جسمانی حوالے سے؟ صحت مند زندگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایک نشانی سے پہچانوں گا. ہم سب حضور کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں اور حضور سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور حضور نے بشارت بھی دی ہے کہ میں شفاعت کروں گا حتیٰ کہ مرتکبین کبائر کی بھی شفاعت کروں گا. شفاعت کبریٰ بھی برحق، شفاعت صغریٰ بھی برحق. لیکن حضور نے فرمایا ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. یا رسول اللہ امتی تو بہت سارے ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ اعضاء وضو کے، وہ اعضاء جن پر وضو کا پانی پڑتا ہے، یہ میرے امتی جن اعضاء پر وضو کا پانی ڈال کر اپنے اعضاء کو پاکیزہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اعضاء غرم محجلین 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اسی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ. تو طہارت بھی ضروری ہے، خوراک کا لحاظ بھی ضروری ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر ہفتے میں 2 دن آپ روزہ رکھتے تھے. جو آدمی 3 دن اپنے معدے کو خالی رکھتا ہے اس کے سارے کا سارا انسانی باڈی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو رواج دینا ہے تاکہ ہم صحت مندانہ زندگی کی طرف بڑھنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرما دیا. لاسٹ منٹ جاری ہیں، شیخ صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. اور وہی بات ٹو ڈوز کرنے کے کام. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کتنی شاندار، بہت ساری باتیں شاندار کہ پرندوں سے سیکھیں. تو صبح فجر کی نماز، اس کے بعد سیر پہ چلے جائیں، تازہ ہوا اندر آئے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما. آج ہم مغرب کے بارے میں بہت ساری برائیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ ٹریول مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں انیس صاحب. آپ کے علم ہے کہ ہم دنیا کے کئی ممالک میں جاتے ہیں، صبح 5 بجے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ اب 6:30 7 بجے اپنے ورک پلیس پر پہنچ سکتے ہیں. تو یہ پرندے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر. وہ تو کافر ہے، اگر چھوڑ دیجئے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان پرندوں سے سیکھ لیں اللہ کا ذکر. ایک بات میں سمجھتا ہوں جس سے بات مکمل ہوگی ہماری. جیسے میں نے تزکیہ نفس کے تعلق سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں فراہم کرنی، کچھ چیزوں سے روکنا ہے. جسمانی صحت کے لیے بھی کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. میں تفصیل کا موقع نہیں ہے. شراب نوشی حرام ہے، اسی طریقے پر سور کو حرام قرار دیا گیا. بدترین اخلاقی برائیاں اس قوم میں پیدا ہوتی ہیں جہاں سور کا گوشت استعمال ہوتا ہے. شراب کی جو بھی نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے. اس قوم کو جس طرح منشیات پر لگایا جا رہا ہے، جس طرح سگریٹ نوشی اور ٹوبیکو کی مختلف شکلوں پر لگایا جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجئے، ہمارے ملک میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تو ساری ہم نے فورس لگا دی. ایک عورت پلاتی ہے، 4 پولیس والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ منشیات کے اتنے بڑے دھندے جو ہو رہے ہیں، یہ ملاوٹوں کا اتنا بڑا جو کاروبار ہو رہا ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ، کتنا بدترین ظلم، کیا کیا نہیں ملایا جا رہا، حرام گوشت کھلایا جا رہا ہے. تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اتھارٹیز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو صحتیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے ہاں جواب دیں. سخت سزائیں دی جائیں انہیں، سخت ترین برسر عام. اور پھر اس کو دین سے اگر ہم جوڑ دیں، من غشہ فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ملاوٹ ہو گئی تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ، کھانوں میں ملاوٹ، دواؤں میں ملاوٹ، جان بچانے والی ادویات تک میں ملاوٹ. اتنا بڑا جرم ہے، سخت ترین سزائیں دینی چاہیے علی اعلان ان لوگوں کو. اور مجھے اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بات، بچوں کی جو چپس آتے ہیں، ان کی جو پیکنگ مٹیریل ہے اس میں ٹیکسٹائل کے کاموں میں استعمال ہونے والا کیمیکل استعمال ہو رہا ہے. برباد ہو رہی ہیں صحتیں. خدا را کوئی تو اس کے اوپر ایکشن لے تاکہ یہ جانیں بچیں گی تو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھی کوئی میسر آئے گا، اور جانیں بچیں گی تو اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے ہو سکیں گے، اور صحت مند نسل وجود میں آئے گی.
شیخ صاحب بڑا ممنون، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ دونوں سے بہت سیکھا۔ اختتام ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، وقت مکمل ہوا۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ 3 آپشنز، جنگ بدر یا جنگ احد یا جنگ خندق۔ جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ کوئی اس کا صحیح جواب بتانے والوں میں سے؟ جی سمیع اللہ صاحب ہیں لاہور سے۔ سمیع اللہ صاحب لاہور سے، آپ کو بہت مبارک۔ آپ کے گھر پر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں نعمتوں کو چھین لیتی ہیں، بہت سی باتیں نعمتوں کو چھین لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو کرتے ہوئے شیخ صاحب کتنا محتاط سب کو رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا بعض اوقات، اور گفتگو ایسی ہو جاتی ہے کہ نعمتیں چھننے کا امکان، اور حبطت اعمالہم، اللہ، اعمال کا حبط ہو جانا، اعمال کا حبط ہو جانا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔